ہے گائز السلام علیکم، اسمی محمد آفاق خان۔ یہ ہیں جواد و فواد۔ یہ دونوں ہمٹی ڈمٹی ایک ہی بیماری کا شکار ہیں اور یہ ایک ہی بیانیے پر کام کر رہے ہیں۔ ان دونوں کو ایک دوسرے سے بہت بڑی سیاسی مخالفت ہے، لیکن ان دونوں کی گندی سوچ بالکل ایک جیسی ہے کیونکہ ان کی بیماری ایک جیسی ہے۔ میں آپ کو ان کی بیماری کا نام بتانے لگا ہوں اسی ویڈیو میں۔ جب میں آپ کو بیماری کا نام بتاؤں گا، ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد آپ جب بیماری کو گوگل کریں گے، چیٹ جی پی ٹی پہ جائیں گے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بیماری واقعتاً ایگزسٹ کرتی ہے اور آفاق خان نے بالکل ٹھیک ان کی تشخیص کی ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں واجب الچماٹ فواد چودھری صاحب کی، جنہوں نے ریسنٹلی یہ کہا ہے، فواد چودھری واجب الچماٹ نے، کہ پاکستان کی کرکٹ کو تبلیغیوں نے تباہ کیا۔ میں نے جلدی سے یوٹیوب پر جا کر دیکھا کہ طارق جمیل صاحب نے کون سی اچھی طریقے سے بیٹنگ نہیں کی، کون سے ٹورنامنٹ میں وہ 0 پر آؤٹ ہوئے۔ میں نے سوچا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ ایسا کون سا میچ تھا جہاں پر ہماری ٹیم میچ کھیلنے کے بجائے چلے پر چلی گئی یا تبلیغی اجتماع پر چلی گئی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ صرف اور صرف دین بیزار لوگ ہیں۔ ان سے میں سوال کرتا ہوں کہ فواد چودھری صاحب، یہ جو انڈین کرکٹ پلیئرز مندر جاتے ہیں، یہ جو اپنے ٹیمپلز جاتے ہیں، یہ جو اپنے بھگوان کو پوچھتے ہیں، یہ 4 کلر کے رنگ لگاتے ہیں، پٹیاں لگاتے ہیں، ان کو تو آج تک کسی نے کچھ برا بھلا نہیں کہا۔ ہمارے مسلمان ہی یہ نام نہاد لبرل یہ اپنے لوگوں کو برا بھلا کیوں کہتے ہیں؟ اور اگر ہماری کرکٹ کی بربادی تبلیغیوں نے کی ہے تو مجھے ذرا یہ بتائیے کہ ہمارے ملک کی بربادی کس نے کی ہے؟ ہمارے ڈپارٹمنٹس کی بربادی کس نے کی ہے؟ ہمارے ایجوکیشن کس نے برباد کیا؟ ہمارا کلچر کس نے برباد کیا؟ ہماری سڑکیں کس نے توڑی؟ کیا یہ سب تبلیغی نہیں کیا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تبلیغی تو الحمدللہ لوگوں کو راہ راست پر لے کر آتے ہیں۔ ہمارے کرکٹ کے سکینڈلز تبلیغ کے نہ ہونے کی وجہ سے آئے، ہمارے ہاں بال ٹیمپرنگ تبلیغ کے نہ ہونے کی وجہ سے ہوئی، ہمارے کرکٹ میں کرپشن ان کو دین کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے ہوئی۔ That's what you need to understand۔ لیکن کیا کریں، واجب الچماٹ ہے، دماغ کی میموری فل ہو چکی، ان کو کچھ سمجھ اور نظر نہیں آتا ہے، اور یہ دین بیزار لوگ، ان کی بیماری کا نام ہے سیٹسفیکشن تھرو ہیومیلیشن۔ جب تک ان کو آپ ذلیل کریں گے، ان کو ذہنی سکون ملتا رہے گا، کیونکہ ان کو ریلیونٹ رہنا ہے، کچھ تو باقی رہا نہیں، ہر جگہ پر ذلیل ہوتے ہیں، تو ضلالت کو ہی انہوں نے اپنے پلو کے ساتھ باندھ لیا ہے۔ اور یہی کام پھٹے ہوئے ڈول جواد احمد صاحب کا ہے، جنہوں نے پھٹی ہوئی آواز میں 2-3 گانے گا لیے، اس کے بعد ان کا کیریئر ختم ہو گیا، کیونکہ باقی سنگر آ گئے، باقی پلیٹ فارمز آ گئے، باقی ٹیلنٹ سامنے آیا۔ انہوں نے سوچا کہ میں وہاں تو ذلیل ہو رہا ہوں، آ جاؤ کیوں نہ اپنے آپ کو سوشل میڈیا پر اور ذلیل کرنا شروع کر دوں۔ تو انہوں نے مرحوم جنید جمشید پر تنقید کرنا شروع کر دی۔ سوچیے تو صحیح، بے غیرتی کا پرومیکس لیول، کہ ایک مرحوم، ایک شہید عظیم شخصیت پر آپ تنقید کر رہے ہو۔ بابا اتنے ہمت دکھاؤ، کسی زندہ بندے پر تنقید کرو نا جو آپ کو منہ تو آگے سے توڑ سکے۔ ان کی موت کے باوجود، شہادت کے باوجود، وہ آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے، کیونکہ جس وقت وہ سپر سٹار تھے، جس وقت وہ راک سٹار تھے، آپ کی طرح 2 گانوں والے نہیں تھے، ان کو پوری دنیا ان کو سننے کے لیے بیتاب ہوتی تھی۔ میں نے خود ریڈیو میں کام کیا، مجھے پتہ ان کی فین فالوونگ کتنی تھی جب وہ ہمارے ریڈیو میں آیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے وہ راستہ بالکل پیک پر چھوڑا۔ پیک پر جب وہ بالکل ٹاپ پر تھے، وہ راستہ چھوڑا اور تبلیغ کی طرف آئے۔ اس کو منافقت نہیں، اس کو اچھے الفاظ میں، پڑھے لکھوں کے الفاظ میں، عقل مند لوگوں کے الفاظ میں اس کو کہتے ہیں راہ راست پر آنا، اللہ کی ہدایت کا مل جانا، اللہ کی طرف سے خاص رحم و کرم ہو جانا، جس کے بارے میں آپ کو نہیں پتا ہے تو آپ کو پتا ہو جانا چاہیے۔ That's what you should call it۔ منافقت تو آپ کر رہے ہیں، گانا گانے کے چکر میں آپ پھٹے ہوئے ڈول والی آواز میں گاتے ہیں، سیاست کے چکر میں آپ خود کو ذلیل کرواتے ہیں، انٹلیکچول تو نہیں، آپ چول ہیں، اور چولے مارتے مارتے آپ صرف یہ سوچ دیجئے کہ لوگ آپ کی مثال دیتے ہیں ضلالت میں۔ امیجن کیجئے، لوگ کہتے ہیں بیٹا بڑا کام کرو، کوئی مثال قائم کرو۔ آپ نے اتنا ذلیلوں والا کام کیا کہ لوگ آپ کی مثال ضلالت میں دیتے ہیں۔ دس از یور ریالٹی۔ سو پلیز، میرا دل بالکل بھی نہیں ہوتا آپ جیسے لوگوں کو ذلیل کرنے کا، اپنی زبان خراب کرنے کا، لیکن برداشت نہیں کریں گے ہم اس طرح کی چیزیں۔ شریف لوگوں سے یہ وہ لوگ ہیں جو یا تو کمزور پر تنقید کرتے ہیں یا شریف پر تنقید کرتے ہیں۔ کمزور جواب نہیں دے گا، شریف شرافت کی وجہ سے آپ کو جواب نہیں دے گا، لیکن ہم تھوڑے شرارتی بھی ہیں تو ہم آپ کو جواب دیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ان لوگوں کا بائیکاٹ کریں گے۔ جہاں دیکھیں گے جواد احمد کو پھٹا ہوا ڈول کہیں گے، جہاں دیکھیں گے فواد چودھری کو واجب الچماٹ کہیں گے۔ میں کوئی انتشار فساد کی بات نہیں کرنا چاہتا، بٹ دس نیڈ ٹو بی اسٹاپڈ۔ یہ ایک دفعہ ان کو ڈنڈا دینا پڑے گا تو یہ خاموش ہوں گے، ورنہ یہ ڈنڈے کے ڈر سے سیاست تو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ جب کوئی تھوڑا سا شریف ہے تو ان کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آئیے ان کے لیے ضلالت کا ایک اور راستہ بند کریں۔ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان کے لیے اچھا سوچتے ہیں، تو ان کو اس طرح کے جواب دینے ہیں کہ آئندہ کے بعد یہ کسی بھی اس طرح کی بکواس کرنے سے پہلے 1000 دفعہ ضرور سوچیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور ان واجب الچماٹ اور پھٹے ہوئے ڈول تک پہنچائیں گے۔ کوئی غلطی گستاخی ہوگی ہو تو معاف کیجیے گا، بٹ آئی تھنک دس نیڈ ٹو بی اسٹاپڈ۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔